السلام علیکم دوستوں، میں اقبال سیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی لائیو۔ اور ہوم ٹی وی لائیو میں آج ایک افسوسناک خبر کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں کہ پاکستان کی ایک لیجنڈ اداکارہ فلم سٹار نیلو اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہی۔ نیلو پاکستان کا ایک ایسا کیریکٹر تھا کہ جس سے ہم دور آمریت میں ایک اظہار آزادی اظہار اور ایک اپنی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس کا ایک سمبل کے طور پر نیلو کو یاد کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ ویسے تو فلمی ایکٹریس ہونا کوئی اتنا بڑی بات اس طرح سے نہیں ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی مرضی کے خلاف اس سے جبراً کوئی کام کہا جائے یا کیا جائے تو اور اس پر اس کی شخصی آزادی اگر متاثر ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو فلم سٹار نیلو کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ نیلو نے 80 سال اور 5 ماہ کی ٹوٹل زندگی، وہ 30 جون 1940 کو پیدا ہوئی اور آج 30 جنوری 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نیلو نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز جو ہے ہالی ووڈ کی ایک فلم سے کیا تھا۔ اس وقت وہ سینتھیا الیگزینڈر فرنانڈس کے نام ان کا نام تھا۔ وہ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور ان کا فلمی نام پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایز نیلو انہیں انٹروڈیوس کرایا گیا۔ بھوانی جنکشن کے بعد انہوں نے پاکستان کی بے شمار فلموں میں کام کیا جن میں ان کی اپنی پروڈکشنز بھی تھیں، اور وہ ایک بہت ہی معروف صحافی جو بعد میں اسکرین پلے رائٹر اور فلم رائٹر اور اس کے بعد ایک مشہور ڈائریکٹر کے طور پر بھی سامنے آئے، ریاض شاہی۔ ان سے انہوں نے شادی کی اور شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام عابدہ ریاض ہو گیا۔ نیلو نے 1965 میں اس وقت اپنی شخصی آزادی کے حوالے سے اظہار کیا تھا جب شہنشاہ ایران رضا محمد شاہ پہلوی پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے تھے، اور اس وقت کے جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے جن کی مونچھیں اور جن کا کلہا جو ہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ وہ ایک ظلم اور جبر اور ایک بربریت کی ان کی تصویر میں ہی ان کا نظر آتا تھا جلال۔ تو انہوں نے ایک حکم صادر کیا اس وقت کے نیلو کو جو ہے وہ شہنشاہ ایران کے سامنے آ کر گورنر ہاؤس میں رقص کرنا ہے، اور نیلو نے اس سے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد جو ہے گورنر کا جلال جو ہے وہ دوگنا ہو گیا اور زبردستی نیلو کو گورنر ہاؤس لے جایا گیا، لیکن نیلو نے راستے میں خودکشی کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں گورنر ہاؤس جانے کے بجائے نیلو کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچا لی اور ایک نئی زندگی انہیں ملی۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے حبیب جالب کو ایک نظم لکھنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ نظم تھی تو کہ نا واقف آداب شہنشاہی ہے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ یہی نظم بعد میں نیلو کی فلم زرقا میں، جس کے ڈائریکٹر اور رائٹر ان کے اپنے شوہر ریاض شاہد تھے، اس میں فلمائی گئی نیلو پر، اور وہ فلم جو ہے وہ اس وقت کی ہٹ فلم تھی جسے نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تو نیلو کا ایک فلمی ایکٹریس ہونا اپنی جگہ، لیکن نیلو کا جو ایوب خان کے دور آمریت میں جس میں
بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اظہار کی جرت نہیں کر پاتے تھے، اس دور میں نیلو کی جانب سے یہ اقدام ان کی اس جرت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہ بہت اپنی زندگی خود جینا چاہتی تھی اور اپنے اوپر کوئی جبر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو آج نیلو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کریں، اور پاکستان ایسے لوگوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے جن میں جرت اظہار ہو اور جو باطل کے سامنے کلمہ حق کرنے کی جرت کر سکیں۔ اس لیے نیلو ایک ایسا سمبل تھی، جب تک وہ موجود تھی تو اس نظم اور اس واقعے سے ایک یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ جالب نے تو خیر اس کے بعد بھی نظمیں لکھی، یہ دور وہیں ختم نہیں ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی پھر فلم سٹار ممتاز کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک جو ہے واقعہ پیش آیا تھا، جس پر جالب نے لکھا تھا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، منتظر ہیں تمہارے شکاری وہاں، اپنے ہونٹوں کی مستی لٹانے چلو، گیت گانے چلو، مسکرانے چلو۔ تو بہرحال نیلو کو ہم یاد کریں گے ہر اس موقع پر جب کوئی ظالم اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی مظلوم یا کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف ایسا کرنے پر مجبور کرے گا جس کے اس کی مرضی نہ ہو، تو اس وقت نیلو ایک سمبل اور ایک استعارہ بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ نیلو آپ ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، ہم آپ کو یاد کریں گے ہر اس وقت جب یہ نظم ہمارے کانوں میں گونجے گی، جس طرح ہم حبیب جالب کو ان کی نظموں کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اس واقعے کے حوالے سے آپ کو یاد کریں گے، جو بعد میں فلم میں جب نظم آئی تھی اس میں کچھ ورڈنگ بھی تبدیل ہوئے تھے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی، تو کہ ناک واقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص جنزیر پہن کر بھی کیا جاتا، اور کچھ اور ورڈنگ بھی تبدیل ہوئی تھی، لیکن اس کا جو مین تھیم تھا وہ آپ کی اس وقت کی جرت سے تھا۔ ہم آپ کی جرت کو سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کی منزلیں آسان ہوں، آپ کی مغفرت ہو اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا کرے۔